دنیا بھر میں ایک ہی روز کے دوران کورونا کے مزید 97,000 سے زیادہ مریض سامنے آ گئے. مریضوں کی تعداد 50,80,000 سے زیادہ. دنیا میں 3,30,000 سے زائد افراد کورونا کے باعث جان سے جا چکے. روس 3,08,000 مریضوں کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا. برازیل میں ایک ہی روز میں مزید 19,000 سے زائد مریض سامنے آ گئے. برازیل 2,91,000 سے زیادہ مریضوں کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر پر آ گیا. بھارت میں مریضوں کی تعداد 1,12,000 سے تجاوز کر گئی. مزید 132 افراد جان سے گئے. امریکہ میں کورونا مریضوں کی تعداد 15,91,000 سے زیادہ ہو چکی. اب تک امریکہ میں 94,918 افراد جان سے جا چکے. ریاست نیو یارک میں 3,63,000 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا. ریاست نیو جرسی میں تعداد 1.5 سے زائد اور الینوائے میں 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی. امریکہ 1,41,00,000 کورونا ٹیسٹ کر چکا ہے. ملک میں کورونا سے مزید 46 اموات کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 985 ہو گئی. 1,932 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کورونا مریضوں کی تعداد 45,898 تک جا پہنچی. کورونا کے مرض سے وفات پانے والی تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی شاہین رضا کو گوجرانوالا میں سپرد خاک کر دیا گیا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. 1000 مہینوں سے افضل رات شب قدر کی تلاش میں 27ویں شب کو ملک بھر میں خصوصی عبادات, گھروں اور مساجد میں شب بیداری, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن پاک اور نوافل کی ادائیگی. مختلف مساجد میں ختم القرآن اور شبینہ کی محافل کا اہتمام کیا گیا. مار ڈالا ہے بتائے دین و دان. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ملاقات میں شریک. قومی سلامتی سے متعلق امور, کورونا وبا اور امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت کی قابض افواج نے گزشتہ روز سری نگر میں 15 گھروں کو آگ لگا دی. 9 لاکھ بھارتی فوج کشمیریوں پر وحشیانہ مظالم ڈھا رہی ہے. مودی کی ہندوتوا حکومت مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کر رہی ہے. مودی حکومت کا مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیلی کرنا جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ایک بار پھر بتا رہے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی سے توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹا فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. بھارتی فوج کی کنٹرول لائن پر نکیال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ, شہری آبادی کو نشانہ بنایا. 3 شہری شدید زخمی. واقعے کے خلاف پاکستان کا احتجاج. بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر اہلکار کے دفتر خارجہ طلبی, احتجاجی مراسلہ دیا گیا. چینی انکوائری کمیشن کی حتمی رپورٹ تیار. FIA کے سربراہ واجد ضیاء آج رپورٹ وفاقی حکومت کو پیش کریں گے. 200 سے زائد صفحات کی رپورٹ کے ساتھ شوگر ملز مالکان کے بیانات لگائے گئے ہیں. آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن کا پنجاب میں فوری طور پر پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا اعلان. پنجاب میں GT روڈ پر 20% کرایہ میں کمی کے ساتھ سیٹ بائی سیٹ بسیں چلائی جائیں گی. موٹر وے پر وفاقی حکومت کے SOPs کے تحت کرایہ میں رعایت نہیں کی جائے گی. سول ایویشن نے PIA کو اضافی ڈومیسٹک پرواز کی اجازت دے دی. ترجمان کے مطابق PIA کو مئی کے اختتام تک کراچی اور اسلام آباد کی اضافی پرواز کی اجازت دی گئی ہے. اب ہفتے میں 4 دن کراچی اور اسلام آباد کے درمیان پروازیں چلیں گی.
نیشنل لوکسٹ کمانڈ کنٹرول کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز نے کہا ہے کہ جس طرح کورونا سے نمٹنے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا، اسی طرز پر ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا ہے جس میں فوج سول اداروں سے مل کر ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں گورنر راج پی ٹی آئی کی قدیمی خواہش ہے، ساری چیزیں ان کو سندھ میں نظر آتی ہیں، دیگر صوبوں میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں کیوں بات نہیں کرتے؟ یہ خود لاک ڈاؤن کی تعریفیں کرتے رہے ہیں، اب مخالفت کر رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ احسا میں صوبے کے مشاورت کے بغیر ممبر کا رد و بدل کیا گیا، قانون کہتا ہے کہ اگر کسی ممبر کو ہٹانا ہے تو صوبے کی مشاورت لازمی ہے۔ مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ قانون کی بار بار بات کرنے والے بھی قانون کی بار بار دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ احسا سے متعلق وفاق نے صوبے یا وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سے کوئی مشاورت نہیں کی، تحفظات دور نہ کیے گئے تو عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ پشاور میں بی آر ٹی منصوبے کے مزدوروں کا تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج، مظاہرین کا کہنا ہے کہ 4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی، احتجاج کرنے پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 70 روز سے قید میں، 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دا نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، ملتان اور نواب شاہ میں صحافی تنظیموں، وکلاء، مزدور تنظیموں، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ملیریا کی دوا ہائیڈروکسی کلوروکوئین لینا ایک آدھ روز میں بند کر دیں گے۔ انہوں نے گزشتہ روز یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ 2 ہفتے سے یہ دوا استعمال کر رہے ہیں، جس پر طبی ماہرین نے حیرت کا اظہار کیا۔ اسمارٹ فون صارفین کو اپنے قریب کورونا وائرس کا شکار افراد سے آگاہی میں آسانی، ایپل اور گوگل نے 22 ممالک کے لیے ایپلیکیشن جاری کر دی۔ My name is Mangu John Mangu the washing machine. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھوتا ہی ہٹ ہوتا ہے۔ ابھی تک ڈونکی کنگ نہیں دیکھی؟ فکر ناٹ، اب ہوگا دی ڈونکی کنگ کا ٹی وی پریمیئر عید کے دن شام 7 بجے صرف جیو پر۔ اور 9 سے 90 سال کے بچے میٹھی عید کی شام 7 بجے منگو سے ملنے کو ہو جائیں تیار۔ بچوں بڑوں سب کا پسندیدہ ڈونکی کنگ ہوگا اس عید پر آپ کے ساتھ۔ آپ سینما نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، جیو انٹرٹینمنٹ سینما آپ کے گھر لا رہا ہے۔ باکس آفس پر جھنڈے گاڑنے اور دلوں کو جیتنے والی فلم کا ورلڈ ٹی وی پریمیئر ہوگا۔ ڈونکی کنگ نے باکس آفس پر 25 کروڑ روپے کا بزنس کیا۔ ڈونکی کنگ کی ویڈیو، ٹریلر اور پروموشنل ویڈیوز 12 کروڑ سے زیادہ بار دیکھی گئیں۔ کوریا، اسپین اور ترکی سمیت 11 ممالک میں دھوم مچائی۔ کرداروں پر آواز کا جادو جگانے والے اداکاروں نے بھی اپنا پیغام دیا۔ میڈم جی، میں تیار ہوں سلطنت کا بوجھ اٹھانے کے لیے، لیکن وزن 30 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ بھی اپنے انتظار کا بوجھ اتار دیں، کیونکہ وقت آ گیا ہے دا ڈونکی کنگ کے ورلڈ ٹی وی پریمیئر کا، عید کے دن شام 7 بجے صرف جیو پر۔ ہاں نا۔